لا الہ الا اللہ کا ورد کثرت سے کیا کرو، اس کے برابر اور کوئی کلمہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ وہ کلمہ ہے، یہ اس کی وجہ سے اللہ رزق دیتا ہے، پڑھنے والوں کو رزق وافر ملتا ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور کبھی تکبر نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرے گا 100 مرتبہ، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ وقت نکالیں، اللہ کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنے کا وقت نکالیں۔ سارا دن زبان سب کچھ بولتی ہے، رات کا کچھ لمحہ اللہ کے لیے خاص کر دیں۔ میرے رب کو اس کائنات میں سب سے زیادہ پسند، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل اس کی تعریف کرنا ہے، اللہ کی توحید بیان کرنا ہے، اللہ کی ثنا بیان کرنا ہے، اللہ کی حمد بیان کرنا ہے۔ سب سے زیادہ پسند میرے اللہ کو اپنی تعریف اور اپنی تعریف کرنے والا ہے۔ اس پر ایک آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور فرمایا 4 نصیحتیں کرتا ہوں، 4 کاموں کی نصیحت کرتا ہوں۔ اوصی کا بثنتین و انہا، آمرو کا بثنتین و انہا کا عن اثنتین، میں تمہیں 2 کام کرنے کا حکم کرتا ہوں اور 2 کاموں سے بچنے کا حکم کرتا ہوں۔ وہ 2 کام کون سے ہیں؟ فرمایا لا الہ الا اللہ کا ورد کثرت سے کیا کرو، لا الہ الا اللہ کا ورد کثرت سے کیا کرو، اس کے برابر اور کوئی کلمہ نہیں ہے، اس کے برابر اور کوئی کلمہ نہیں ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ساری دنیا دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا۔ اور دوسری جس چیز کا میں حکم کرتا ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ، اس کا ذکر بھی کثرت سے کیا کرو۔ یہ 2 کام کرنے کے لیے کہے اور پھر فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ وہ کلمہ ہے، یہ اس کی وجہ سے اللہ رزق دیتا ہے، پڑھنے والوں کو رزق وافر ملتا ہے۔ لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ و بحمدہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں خود عبادت ہے، کوئی الہ نہیں ہے اللہ کے سوا، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اور 2 چیزوں سے روکتا ہوں، وَأَنْهَاكَ عَنِ اثْنَتَيْنِ 2 چیزوں سے روکتا ہوں، وہ کون سی 2 چیزیں ہیں؟ عَنِ الشِّرْكِ وَالْكِبْرِ، شرک کرنے سے روکتا ہوں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور کبھی تکبر نہ کرنا، کبھی تکبر نہ کرنا۔ تو ایک صحابی سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ عرفنا الشرک، ہم نے شرک کو تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے ساتھ اور کوئی اس کی ذات و صفات میں شریک نہیں ہے، کبر کیا ہوتا ہے، تکبر کس کو کہتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حق بات کا انکار کر دینا، صفح الحق، حق بات سے انکار کر دینا، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا، انسانوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا، یہ کبر ہے، یہ کبر ہے، یہ کبر ہے۔ 2 چیزیں کرنے کی بتائی ہیں اور 2 چیزوں سے روکا ہے، شرک سے روکا ہے،
تکبر سے روکا ہے۔ اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ اور ایک اور روایت میں فرمایا ہے کبر، بڑائی میرا لباس ہے، اور جو کوئی میرے لباس کو چھینے گا، جو کوئی میری ازار کو چھینے گا تو میں اس کو ہلاک کر دوں گا، میں اس کو ہلاک کر دوں گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کثرت سے پڑھا کریں، کثرت سے پڑھا کریں۔ اور ایک اور حدیث آپ کو سناؤں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایسا کلمہ ہے جب پڑھنے والا اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ساری کائنات ایک حلقہ بن جائے، ساری کائنات اس کو روکنے کے لیے آڑ بن جائے کہ اس کلمے کو روکا جائے، تو ساری کائنات کو چیرتے ہوئے پھاڑتے ہوئے یہ کلمہ اللہ کے عرش تک پہنچتا ہے، پڑھنے والے کی صدا وہاں تک پہنچاتا ہے۔ لا الہ الا، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور دوسرا کلمہ جو اس میں بتایا سبحان اللہ و بحمدہ، ایک اور بخاری شریف کی روایت اگر ساتھ ملائیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرے گا 100 مرتبہ، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ وہ سمندروں کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اتنے زیادہ کثرت سے ہو کہ سمندر پہ جب جھاگ آتی ہے تو کثیر تعداد میں ہوتی ہے، فرمایا سمندروں کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے، تو سبحان اللہ و بحمدہ 2 سے 3 منٹ لگتے ہیں، جو 100 مرتبہ پڑھے گا اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کیوں معاف کیے جائیں گے؟ کیونکہ یہ اللہ کی تعریف ہے، میرے رب کی تعریف ہے کہ پاک ہے وہ ذات، تعریف اس ذات کے لیے ہے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ ایک ساتھ اور اگر حدیث کو جوڑ لیں تو بخاری شریف کی آخری روایت ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، 2 کلمے کلمتان خفیفتان علی اللسان، 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، خفیفتان علی اللسان ثقیلتان عند المیزان، زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، ادا کرنا بڑا آسان ہے، لیکن میزان میں بڑے وزنی ہے، میزان میں بڑے وزنی ہے۔ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور آخر میں ان سب کو اگر جوڑا جائے تو تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تیسرے کلمے میں یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، اللہ کی تعریف بھی، لا الہ الا اللہ بھی، سبحان اللہ و بحمدہ بھی، لا الہ الا اللہ بھی، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی، کہ فرمایا سارے کائنات کا خزانہ، عرش سے اتارا ہوا خزانہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو تیسرے کلمے میں میرے اللہ نے ان تینوں چیزوں کو اکٹھا کر دیا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اور لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو جو تیسرے کلمے کا ورد کرے گا وہ ساری ان احادیث کو جمع کر کے بتا رہا ہوں، یہ سارے فضائل کا حاصل کرنے والا بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کثرت سے اللہ کی یاد میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، وقت نکالیں، اللہ کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنے کا وقت نکالیں۔ سارا دن زبان سب کچھ بولتی ہے، رات کا کچھ لمحہ اللہ کے لیے خاص کر دیں، اللہ کے لیے خاص کر دیں۔ بند دروازے کھل جائیں گے، بند دروازے کھل جائیں گے۔ وہ بیماریاں جن سے شفا ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں مل سکتی، اللہ شفا دے کے دکھائے گا، وہاں سے رزق دے گا جہاں سے رزق ملنے کا گمان بھی نہیں ہوگا، اور دنیا تو بنے گی ہی بنے گی، آخرت بھی اللہ بنا کر دکھائے گا۔